بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 18 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر غیر منصرف کا حکم اور غیر منصرف کو منصرف بنانے کی کتنی صورتیں وہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحکمہ اللہ کثرت ولا تنوین ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب مثل سلاسل وأغلالا وما يقوم مقامهما الجمع وألفاء التانیث۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے، نہ اس پر کسرہ آ سکتا ہے اور نہ ہی تنوین، اور غیر منصرف کو منصرف بنانا ضرورت شعری اور مناسبت کی وجہ سے جائز ہے، جیسے سلاسل و اغلالا، اور وہ اسباب جو دو سبب کے قائم مقام ہیں، وہ دو ہیں، ایک جمع منتہی الجموع اور دوسرا تانیث کے دونوں الف ہوتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہماری 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 غیر منصرف کا حکم، نمبر 2 اس پر کسرہ اور تنوین نہ آنے کی وجہ، نمبر 3 غیر منصرف کے منصرف بننے کے مواقع، نمبر 4 وہ اسباب جو 2 کے قائم مقام ہیں، ان کی وضاحت۔ پہلے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے غیر منصرف کی تعریف کی۔ جب غیر منصرف کی تعریف کر لی تو اس کے بعد اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ حکم غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ غیر منصرف کی فعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتا۔ جس طرح فعل 2 چیزوں کی فرع ہے، ایک معنن اور دوسرا اشتقاقن، یعنی معنی دینے میں وہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے اور مشتق ہونے میں اپنے مصدر کا محتاج ہوتا ہے، تو اسی طرح غیر منصرف بھی غیر منصرف ہونے میں اسباب منع صرف میں سے 2 سببوں کا یا ایک ایسے سبب کا جو 2 کے قائم مقام ان کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان اسباب میں سے ہر ایک سبب فرع ہے کسی اور چیز کی، مثلا عدل معدول عنہ کی فرع ہے، وصف اپنے موصوف کی فرع ہے، تانیث تذکیر کی فرع ہے، معرفہ نکرہ کی ہے، عجمہ عربی کی، جمع اور ترکیب مفرد کی، وزن فعل اسم کی، الف نون زائدتان یہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ کی۔ جب فعل کے ساتھ اس کی مشابہ ثابت ہو گئی تو دونوں کا حکم بھی ایک ہو گیا۔ جس طرح فعل پر کسرہ و تنوین نہیں آ سکتے، اسی طرح غیر منصرف پر بھی کسرہ و تنوین نہیں آئیں گے، اور فعل پر اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ تنوین اور کسرہ یہ اسم کا خاصہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے خاصۃ الشیء لا توجد فی غیرہ، کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے غیر میں نہ پایا جائے، اس سے فعل پر کسرہ و تنوین نہیں آتے۔ وَيَجُوزُ صَرْفُهُ سے صاحب کتاب الضروریات تبیح المحظورات یا یجوز فی الشعر ما لا یجوز فی غیرہ، ان قواعد کو سامنے رکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں وہ کون سے مواقع ہیں جن مواقع پر غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے۔ ان میں سے پہلا موقع ضرورت شعری ہے۔ ضرورت شعری پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے شعر کا وزن فاسد ہو رہا ہو، خراب ہو رہا ہو، تو وہاں غیر منصرف کو منصرف بنایا جاتا ہے۔ کسی شعر میں غیر منصرف کلمہ مستعمل ہو، اگر اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے تو شعر کی تقدی شعر کو اپنے خاص عروضی اوزان پہ وزن کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں، تو تقدی درست نہ ہو رہی ہو۔ جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے
جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری دے کر وہ قبر شریف کی ایک مشت مٹی اٹھا کر آنکھوں پر لگائی اور زاروں قطار رو کر کہہ رہی تھی، ماذا علی من شمت تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ اس پر کیا واجب ہے جس نے قبر شریف کی مٹی سونگھ لی، اس پر یہ واجب ہے عمر بھر کوئی دوسری خوشبو نہ سونگے۔ مجھ پر ایسی مصیبتیں انڈیل دی گئی ہیں، اگر ان دنوں پر انڈیل دی جاتی تو تکلیف کی شدت سے تاریک راتیں بن جاتے۔ اب اس میں مصائبن یہ غیر منصرف تھا، لیکن اس پر تنوین پڑی گئی، منصرف پڑا گیا ہے، کیونکہ اگر اس کو غیر منصرف پڑھتے تو شعر کا وزن فاسد ہو جاتا۔ نمبر 2، وزن قافیہ کو برقرار رکھنے کے لیے غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار ہیں، سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمى باحمدی۔ اس میں جو احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر منصرف ہے، لیکن اس پہ کسرہ آ گئی ہے قافیہ برابر کرنے کے لیے۔ تیسری صورت ہوتے ہے زحاف سے بچنے کے لیے۔ زحاف کہتے ہیں ارکان عشرہ مشہورہ میں سے کسی رکن کی تبدیلی کو کہتے ہیں جو علم عروض میں پڑھا جاتا ہے۔ مختصر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر منصرف کلمے کو شعر میں اگر غیر منصرف ہی پڑھا جائے تو وزن شعری تو باقی رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے سلاسل اور روانی ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تعریف میں یوں فرمایا، ہنیئا لارباب النعیم نعیمہم وللعاشق المسکین ما یتجرع اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک اذا کررتہ یتضوع۔ ارباب نعمت کو ان کی نعمت مبارک کو اور عاشق مسکین کو جدائی کی گھونٹ ہمارے سامنے نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا ذکر بار بار کرتے رہو، کیونکہ وہ مشک کی طرح مہکے گا جب تک آپ ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ یہاں نعمان یہ غیر منصرف ہے الف نون زائدتان اور علم کی وجہ سے، لیکن اگر اس کو غیر منصرف پڑھیں گے وزن شعر تو باقی رہے گا، سلاست ختم ہو جائے گی، اس لیے اس پر تنوین لے آئے، اس کو منصرف بنا دیا۔ دوسری جگہ تناسب ہے، یعنی غیر منصرف کو منصرف پڑھنے کی دوسری وجہ تناسب ہے۔ تناسب کا مطلب یہ ہے کہ فصیح کلام میں اسم منصرف کے جوار میں کوئی اسم غیر منصرف بھی واقع ہو تو غیر منصرف کو اسم منصرف کے قرب میں واقع ہونے کی وجہ سے منصرف پڑھنا جائز ہے۔ مثلا جیسے مثال دی اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اس میں سلاسلہ خود غیر منصرف ہے، لیکن اغلالہ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے منصرف لکھا گیا ہے۔ اب سلاسلہ کا اغلالہ کے ساتھ مناسبت لفظی و معنوی دونوں طرح کی ہے۔ لفظی تو اس طرح ہے کہ یہ دونوں اکثر طور پر ایک ساتھ آتے ہیں، اور معنوی یہ ہے کہ سلاسل زنجیر کو کہتے ہیں اور اغلال توق کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں سزا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تیسری جگہ جہاں غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے وہ اضافت ہے۔ جب غیر منصرف کو مضاف بنایا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی کہے جاءنی احمدکم، رأیت احمدکم، مررت باحمدکم۔ احمد جو غیر منصرف تھا اس کو اضافت کی وجہ سے منصرف پڑھا گیا۔ چوتھی صورت یا چوتھی جگہ جہاں پہ غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے
وہ یہ ہے کہ غیر منصرف پر الف لام داخل کر دیں. جب الف لام داخل کر دیں گے تو وہ منصرف بن جائے گا. جیسے جاءنی الاحمد، رأیت الاحمد، مررت بالاحمد. وہ پانچویں صورت جس میں غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک سبب علمیت اور دوسرا کوئی اور سبب پایا جائے. علمیت کو نکرہ کرنے سے بھی غیر منصرف منصرف بن جاتا ہے. جیسے احمدو ہے، اسی کو لے لیتے ہیں تو دیکھو تنوین ہے، احمدن، احمدن، بے احمدن بن جائے گا. اگلی بات یہ ہے وما یقوم مقامہما الجمع و الفاء التانیث. یہاں سے صاحب کتاب نے یہ بتایا ہے کہ دو سببوں کے قائم مقام ایک سبب کون سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک جمع اور دوسری تانیث کا الف خواہ مکسورہ ہو یا ممدودہ. الف تانیث کے بعد کل واحد منہما محذوف ہے، یعنی ان دو الفوں میں سے ہر ایک دو سببوں کے قائم مقام ہے. وگرنہ ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تانیث کے دونوں الف بیک وقت دو سببوں کے قائم مقام ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. الجمع پر الف لام عہد خارجی ہے اور اس سے مراد جمع منتہی الجموع ہے. تو دو سببوں کے قائم مقام ایک جمع منتہی الجموع ہے اور دوسرا الف تانیث ہے. جمع منتہی الجموع کی دو اقسام ہیں، ایک جمع منتہی الجموع حقیقی اور دوسری منتہی الجموع حکمی. جمع منتہی الجموع حقیقی وہ ہوتی ہے کہ پہلے مفرد سے ایک جمع بنائی جائے پھر جمع سے جمع بنائی جائے. جیسے کلبن کی جمع اکلبن آتی ہے اور اکلبن کی جمع اکالب آتی ہے، تو یہ اکالب جمع منتہی الجموع حقیقتاً ہے. اسی طرح نعمتن کی جمع انعامن آتی ہے اور انعامن کی جمع اناعیم آتی ہے، اور قولن کی جمع اقوالن اور اقوال کی جمع اقاویل. یہ سب جمع منتہی الجموع حقیقی کی مثالیں ہیں. اور جمع منتہی الجموع حکمی یہ دوسری قسم ہے. جمع منتہی الجموع حکمی وہ ہوتی ہے کہ ابتدا ہی سے مفرد کے بعد ایسی جمع لائی جائے جو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو، اور اس کے دو وزن ہیں، مفاعل الف کے بعد دو حرف، مساجد جو جمع ہے مسجد کی، اور دوسرا مفاعیل یہ اس کے وزن میں آتا ہے مصابیح جو کہ جمع مصباح کی. اب منتہی الجموع کو دو سببوں کے قائم مقام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں، ایک جمع اور دوسرے لزوم جمع. الفاء التانیث سے تانیث کے دو الف سے مراد ایک الف مکسورہ ہے اور دوسری الف ممدودہ. الف مکسورہ کی مثال جیسے حبلہ اور الف ممدودہ کی مثال جیسے حمراء. الف مکسورہ اور الف ممدودہ میں تانیث اور لزوم تانیث دو چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو دو سببوں کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. یہاں تک تو صاحب کتاب نے غیر منصرف کا حکم اور غیر منصرف کو منصرف بنانے کا جو جتنی جگہ ہے یا جتنی صورتیں ہیں وہ ذکر کر دی ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. کل حاضر ہوتے ہیں کہ اسباب منع صرف کی تفصیلی تعریف کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.